اگر کسی آدمی کے پاس سونا، خالص سونا ہے، اگر 7.5 تولے سے کم ہے، روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، نہ مال ہے یعنی نقدی نہیں ہے، چاندی بھی اس کے پاس نہیں ہے، 7 تولے سونا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور چاندی کا 1 چھلا بھی ہے، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اگر کسی آدمی کے پاس 1 تولہ 2 تولہ سونا ہے اور ساتھ میں اس کے نقدی 20 25 30 ہزار روپے ہے، اب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح میرے مسلمان بھائیوں، دوسرا مسئلہ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جو پلاٹ ہم نے پراپرٹی کے طور پر خریدے ہوئے ہیں، آپ نے ایک پلاٹ خریدا 10 لاکھ کا، 15 لاکھ کا، اور اس وقت موجودہ قیمت اس کی 30 لاکھ روپے ہے، تو آپ کو اس کی زکوٰۃ 30 لاکھ روپے کے اعتبار سے دینی پڑے گی، اور ہر سال کی زکوٰۃ وقت کے موجودہ قیمت کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اس کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے پاس گاڑی اس نے بطور کرائے پر چلانے کے رکھی ہوئی ہے، 2-3 گاڑیاں ہیں جو اس کی کرائے پر چل رہی ہیں، تو گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن گاڑی سے حاصل ہونے والی جو قیمت، جو اس سے کرایہ حاصل ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر کسی آدمی کی 4 دکانیں ہیں، 10 دکانیں ہیں، مارکیٹ ہے پوری، تو اس مارکیٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مارکیٹ سے جو آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، کرایہ آتا ہے، جو پورے سال کے بعد اس کی زکوٰۃ بنے گی، وہ اس کرائے کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگوں نے گھروں میں جانور رکھے ہوئے ہیں، اگر کسی آدمی کے پاس 1 بھینس، 2 بھینسیں، 3 بھینسیں بطور ضرورت کے رکھی ہوئی ہیں، تو اس پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر اس نے دودھ بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، 10 گائیں ہیں، بھینسیں ہیں، اور اس کے ساتھ یا 10 بھینسیں ہیں اور 15 گائیں ہیں، اور دودھ اس سے حاصل ہوتا ہے جس کو وہ آگے فروخت کرتا ہے، تو ان بھینسوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس سے حاصل ہونے والا جو دودھ ہے، اس دودھ کی جو قیمت آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، اس پر آپ کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کی فیکٹری ہے یا کسی آدمی کے پاس کوئی بڑی مشینری ہے، تو مشینری پر، فیکٹری پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ مشینری اور فیکٹری سے حاصل ہونے والی جو قیمت ہوتی ہے یا اس سے نفع ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔